السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ میں مستحب اعمال میں سے ایک اہم کام قربانی کرنا ہے، اور قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل فرمایا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء، کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنين يضحي كل سنة، رواه الترمذی وقال حدیث حسن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے۔ اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ محترم سامعین کرام، قربانی کے کچھ اہم مسائل ہیں جن کا ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائیں اور ناخن وغیرہ نہ تراشے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى هلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعره ولا من اظفاره، رواہ مسلم، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائیں اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ محترم سامعین، اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے گا وہ گائے میں سے ہوں یا اونٹ ہوں یا بھیڑ ہوں یا بکری کی جنس میں سے ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے، یعنی ذبح کرے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، مثلا لنگڑا پن، بھینگا پن، انتہائی لاغر و کمزور یا بیمار ہونا، لہذا اس طرح کی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہو، تو ان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو، تاہم
جانوروں کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربع لا تجوز فی الاضاحی، العوراء بین عورها، والمریضة بین مرضها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیر التي لا تنقی۔ رواہ ابو داود و ترمذی وصححہ الالبانی۔ کہ قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ وہ ہے 1 نمبر وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو۔ دوسرا وہ جانور جو مریض ہوں اور ان کی بیماری بالکل عیاں ہوں۔ تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو۔ چوتھا وہ جانور جو انتہائی کمزور و لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی عمر، قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ رواہ مسلم۔ کہ تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح 5واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہذا نماز عید سے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربانی کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہا اخری، ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ کہ جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا وہ اس کی جگہ اور جانور کو ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح 6واں مسئلہ یہ ہے کہ 1 بکری یا بکرا یا 1 بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح 7واں مسئلہ یہ ہے کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرة 7 وفی البعیر 10۔ کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کی۔ یہ روایت ترمذی کی ہے اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح 8واں مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عید الفطر کے روز نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا پی لیتے، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ نماز عید پڑھ لیتے تھے۔ رواہ ترمذی و صححہ الالبانی۔ محترم سامعین، اسی طرح عورتوں کو بھی ہر حال میں عیدگاہ کو لے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں، تاہم وہ عیدگاہ سے باہر ہی بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح نواں مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کریں گے، جس کی پہلی رکعت میں امام قراءت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہیں گے۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ یہ تکبیرات کہیں گے، اور نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ پڑھیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے قربانی کے چند اہم مسائل، لہذا اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کو قرب الہی کا ذریعہ بنائے، اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذی الحجہ کے اس عشرہ میں، یعنی ذی الحجہ کے اس پہلے عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔